عورتیں نہاتے وقت یہ 7 غلطیاں کبھی نہ کریں ورنہ ہمیشہ ناپاک رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پاکیزگی کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے کیونکہ عبادت کی بنیاد ہی طہارت پر رکھی گئی ہے۔ جب تک انسان ظاہری طور پر پاک نہ ہو اس کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے دین اسلام نے صفائی کے اصول بہت واضح انداز میں بیان کیے ہیں تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزار سکے۔ خاص طور پر عورتوں کے لیے غسل اور صفائی کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کیونکہ عورت کی زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جن کے بعد غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ عبادت کے قابل ہو سکے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین پوری نیت کے ساتھ نہاتی تو ہیں مگر لا علمی کی وجہ سے چند ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے مکمل غسل کر لیا ہے، حالانکہ بعض اوقات صفائی کا عمل پوری طرح مکمل نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غسل کے صحیح طریقے اور طہارت کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کو صحیح علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عمل کو بھی درست کر لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو عبادت کی بڑی شوقین ہوتی ہیں اور پوری کوشش کرتی ہیں کہ ان کی نمازیں اور دوسری عبادات صحیح طریقے سے ادا ہوں، مگر بعض اوقات انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نہاتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر توجہ نہ دینے سے صفائی کا مقصد مکمل نہیں ہو پاتا۔ حالانکہ اسلام کا طریقہ بہت آسان ہے اور اگر انسان چند بنیادی اصولوں کو یاد رکھ لے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ صحیح طریقے سے غسل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بھی پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ صفائی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان نہ صرف اپنے جسم کو صاف رکھے بلکہ عبادت کے لیے بھی خود کو تیار رکھے۔ جب کوئی عورت غسل کرتی ہے تو وہ صرف جسم کو صاف نہیں کرتی بلکہ دراصل وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے دین نے اس عمل کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں معلومات بہت زیادہ ہیں مگر صحیح اور مستند معلومات تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ ادھوری بات سن کر اسے مکمل حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے موضوعات پر صحیح رہنمائی دینا بہت ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سی خواتین کو مکمل آگاہی نہیں ہوتی۔ ہم اس ویڈیو میں نہاتے وقت ہونے والی چند عام غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بظاہر بہت معمولی لگتی ہیں مگر ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اسلام میں آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سختی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی انسان لا علمی میں کوئی غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور وہ نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے مقصد صرف یہ ہے کہ جب ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے تو ہم آئندہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہم اس موضوع کو مرحلہ وار انداز میں سمجھیں گے تاکہ ہر بات آسانی سے دل میں بیٹھ جائے۔ شروع میں ہم طہارت اور غسل کی اہمیت کو سمجھیں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس موضوع کی تفصیل کی طرف بڑھیں گے اور اس ویڈیو کے آخری حصے میں وہ 7 اہم غلطیاں بھی بیان کریں گے جو بعض خواتین نہاتے وقت انجانے میں کر بیٹھتی ہیں اور جن سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ صفائی مکمل ہو سکے اور عبادت میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں بتائے جانے والے نکات ہر مسلمان عورت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے اور اگر یہ معلومات آپ کو فائدہ مند لگے تو انہیں دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ صحیح بات جان سکیں اور اپنی عبادات کو بہتر طریقے سے ادا کر سکیں۔ اسلام میں غسل اور طہارت کے احکام اس قدر واضح اور آسان ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی توجہ کے ساتھ انہیں سمجھ لے تو اس کے لیے پاکیزگی اختیار کرنا بالکل مشکل نہیں رہتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین ایسی ہیں جو پوری نیت کے ساتھ نہاتی ہیں مگر انہیں غسل کے مکمل طریقے کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بعض اوقات وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے صفائی حاصل کر لی ہے لیکن دراصل چند بنیادی اصول رہ جاتے ہیں جن کی وجہ سے طہارت مکمل نہیں ہو پاتی۔ علماء ہمیشہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ غسل کا اصل مقصد یہ ہے کہ پورے جسم تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، کیونکہ اگر جسم کا کوئی حصہ ایسا رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچے تو صفائی مکمل نہیں مانی جاتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو صفائی کے معاملے میں احتیاط اور توجہ کی تعلیم دی ہے۔ بہت سی بہنیں جلدی میں نہاتی ہیں یا کچھ ایسی عادتیں اختیار کر لیتی ہیں جن کی وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ غسل کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض اوقات بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا یا جسم کے کچھ حصے ایسے رہ جاتے ہیں جہاں پانی اچھی طرح نہیں لگتا اور یہ سب چیزیں لا علمی میں ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر انسان تھوڑا سا وقت لے کر آرام سے غسل کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ پورا جسم اچھی طرح دھل جائے تو ایسی غلطیوں سے آسانی کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔
اسی طرح نیت کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب انسان یہ نیت کرتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے تو یہ عمل عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ غسل صرف ایک جسمانی صفائی نہیں بلکہ ایک روحانی تیاری بھی ہے جس کے ذریعے انسان عبادت کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ایسے کاموں سے بچے جو صفائی کے مقصد کو متاثر کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں مگر وہی باتیں بعد میں مسئلہ بن جاتی ہیں۔ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اعتدال اور سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دیں، خاص طور پر ایسے معاملات جن کا تعلق عبادت سے ہو، ان میں توجہ اور احتیاط اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس موضوع کو سمجھنا بہت اہم ہے تاکہ ہر عورت اطمینان کے ساتھ یہ جان سکے کہ اس کا غسل درست طریقے سے مکمل ہو رہا ہے اور اس کی عبادات بھی صحیح طور پر ادا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے صفائی کے اصول کو مشکل نہیں بنایا بلکہ اسے بہت آسان رکھا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اصولوں کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ جب انسان صحیح علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اعمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور دل میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے حصے میں ہم اس موضوع کو مزید واضح کریں گے اور آخر میں وہ 7 عام غلطیاں بھی بیان کریں گے جو بعض خواتین نہاتے وقت انجانے میں کر بیٹھتی ہیں اور جن سے بچنا بہت ضروری ہے تاکہ صفائی مکمل ہو اور عبادت میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اسلام میں غسل اور طہارت کے اصولوں کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عبادت کی قبولیت اور روزمرہ کی زندگی میں پاکیزگی کا دار و مدار انہی اصولوں پر ہے۔ غسل صرف جسم کو صاف کرنے کا عمل نہیں بلکہ ایک روحانی تیاری بھی ہے جس کے ذریعے انسان عبادت کے قابل ہوتا ہے، مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ بہت سی خواتین پوری نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ نہاتی ہیں مگر چند بنیادی باتوں پر توجہ نہیں دیتی، جس کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ وہ مکمل غسل کر چکی ہیں، حالانکہ بعض اہم حصے رہ جاتے ہیں جہاں پانی اچھی طرح نہیں پہنچتا۔ علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ غسل کے دوران ہر حصہ جسم کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بالوں کی جڑیں، کانوں کے اندر کے حصے اور جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے ایسے ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیت کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ اسلام میں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جب انسان دل میں ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے غسل کر رہا ہے تو یہ عمل عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور طہارت کی تعلیم پر بہت زور دیا اور اپنی امت کو بار بار یاد دلایا کہ انسان اپنی عبادات میں کامیاب تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ جسم اور روح دونوں طرح سے پاک ہو۔ یہاں عورت کے غسل کے دوران عام 7 غلطیاں بیان کی گئی ہیں جو بعض اوقات وہ بغیر جانے کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے غسل مکمل طور پر صحیح نہیں ہوتا۔ پانی کا مکمل نہ لگانا، کبھی کبھی عورت جسم کے کسی حصوں پر پانی صحیح طرح نہیں پہنچاتی جیسے کان، گردن، پیٹھ یا انگلیوں کے درمیان، جس سے غسل مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، بالوں اور سر کی مکمل صفائی نہ کرنا، سر کے بالوں میں پانی اور صابن اچھی طرح نہ لگانا یا بالوں کو دھو کر جلد تک پانی نہ پہنچانا۔ نمبر 3، اندرونی اعضاء کو دھونے میں غفلت، بعض عورتیں غسل میں اندرونی اعضاء کو پوری طرح صاف نہیں کرتی جس سے غسل کی شرعی صحت متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4، پانی نہ بہانا یا رگڑنا، جسم کے مختلف حصوں پر پانی نہ بہانا یا صابن لگانے کے بعد رگڑنے سے صفائی مکمل نہیں ہوتی۔ نمبر 5، غسل جلدی یا عجلت میں کرنا، عجلت میں جلدی غسل کرنا اور ہر حصے پر توجہ نہ دینا جس سے غسل صحیح طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 6، نمی یا پسینے کی باقی رہ جانا، غسل کے بعد جسم میں پسینہ یا نمی باقی رہنا جو غسل کی برکت اور پاکیزگی کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 7، غسل کے بعد وضو نہ کرنا اگر لازم ہو، بعض اوقات غسل کے بعد وضو بھی نہیں کرتی، حالانکہ بعض حالات میں غسل کے بعد وضو بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ نماز وغیرہ میں پاکیزگی ہو۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے، بہت سے لوگ ادھوری معلومات کی بنیاد پر عمل کر لیتے ہیں اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلطیاں انجانے میں ہو جاتی ہیں، جیسے جلدی میں نہانا، کچھ حصوں کو صحیح سے دھونا یا پانی کے مکمل پہنچنے کو نظر انداز کرنا۔ یہ سب چیزیں غسل کے مقصد کو متاثر کر سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ، صبر اور صحیح معلومات کی مدد سے یہ سب حل ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق صفائی کے قابل بنا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مستند اسلامی تعلیمات کے مطابق غسل کریں اور دوسروں تک بھی صحیح معلومات پہنچائیں تاکہ ہر عورت اطمینان کے ساتھ اپنی عبادات کو بہتر انداز میں ادا کر سکے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں آسانی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور اگر کوئی شخص لا علمی میں غلطی کر بیٹھے تو اللہ اس کی نیت دیکھتا ہے اور اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب صحیح علم حاصل ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا شروع کیا جائے تاکہ زندگی میں طہارت اور عبادت میں کمی نہ رہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی اور طہارت کی صحیح تعلیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔